السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان سید یاسر شاہ۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کا محاذ دوبارہ سے کھل رہا ہے۔ مودی صاحب نے پاس میں بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر۔ اس کی ایک ڈپکشن ہمیں پہلگام واقعے کے بعد بھی نظر آئی، لیکن اب حالات مزید کشیدگی کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں اسماعیل قاسم صاحب کے ساتھ۔ اسماعیل بھائی، بتائیے گا کہ ہاؤ بگ از دس ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ ایشو تو ایگزسٹینشیل ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اٹ از ناٹ اے میٹر آف جاگرفی، فوڈ سیکورٹی، اسٹیبلٹی، اس سب کا ایشو ہے۔ اور آئی تھنک ہماری اسٹیٹ جو ہے کیٹیگوریکلی اس کو دیکھ بھی اسی لینس سے رہی ہے۔ تو میں فار اے فیکٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ریاست کے پاس اگر مستقبل میں کسی جنگ کی تیاری اگر ریاست کو کرنی ہے تو وہ اس کے لیے پریپیئر ہو رہی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر انڈیا سے کانفلکٹ کے لیے ریاست فار اے فیکٹ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کیمپینز رن کر رہی ہے ٹو ہائی لائٹ دا ایکسٹینٹ آف دس ایشو۔ آئی نو کہ کہاں کہاں کس کو کتنا پے کیا گیا ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جا سکے۔ مطلب اب اس میں اسپیکٹ یہ ہے بتانے کا کہ لوگوں کو امپورٹنس بتائی جا سکے کہ سچویشن کتنی زیادہ پرابلمیٹک ہے، لوگوں کی گڈ ول ون کی جا سکے۔ بیکاز آبویسلی اگر آپ کا پانی بند کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ از اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، اور یہی بات جو ہے وہ وکٹر گاؤ نے بھی کہی ہے۔ تو انہوں نے اٹس ناٹ کہ ابھی نا اسلام آباد کے اندر انڈس واٹر ٹریٹی این انسٹرومنٹ آف پیس اینڈ ریجنل اسٹیبلٹی کے ٹائٹل سے ایک انٹرنیشنل سمٹ بھی ہوا، اس میں پاکستانی گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے، انٹرنیشنل اینالسٹ بھی تھے، اور یہ ساری لیڈرشپ نے وہاں پہ بیٹھ کے گفتگو یہی ساری کی ہے۔ یہ جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی والی بات ہے، وکٹر گاؤ نے کوٹ ان کوٹ کیا کہ چونکہ پاکستان ڈاؤن اسٹریم کنٹری ہے انڈیا سے، پانی وہاں سے آتا ہے، تو اگر وہ پانی روکتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ صرف کوئی عام ایشو نہیں ہے، اٹ از اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی۔ یہ جنیوا کنونشن بھی موجود ہے، جنیوا کنونشن بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے ساتھ یہ بھی مینشن کیا کہ ہاؤ انڈیا از اے ڈاؤن اسٹریم کنٹری فار چائنا، تو انڈیا کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ لیکن باقی وہاں پہ آپ کے مصدق ملک صاحب تو انہوں نے یہ کائنڈ آف، آپ نہیں سمجھتے یہ کائنڈ آف ایک سمبولک دھمکی ہے چائنا کی طرف سے؟ 100%۔ تو اگر میرا خیال ہے کہ اب تک انڈیا نے ریسٹرینٹ شو کیا نا، تو ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز از چائنا، ورنہ یو کوڈ ناٹ ہیو ڈن اینی تھنگ۔ سو دیکھیں نا، ان 1947 میں آپ کا انڈس ریور سسٹم جو ہے وہ 2 ملکوں میں تقسیم ہوا، 48 کے اندر ہی انڈیا نے ٹیمپریری طور پر نا یہ آپ کا پانی جو تھا وہ بند کر دیا تھا، اور پھر آگے ایشوز چلتے رہے۔ 10 سال کے لیے ہم نے دیکھا کہ ورلڈ بینک کی میڈیشن کے ساتھ اور یہ پوری یونائٹڈ نیشن کی ساری جو ڈسکشنز تھی وہ چلتی رہی، 10 سال لگا۔ پھر آگے کہ 1960 کے اندر کراچی میں آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی آپ نے اس کو طے کیا، سائن کیا تھا، اور وہ اتنی سگنیفیکنٹ تھی کہ اس میں 65 کی وار ہوئی، 71 کی وار ہوئی، کارگل ہوا، لیکن اٹ اسٹوڈ اٹس گراؤنڈ۔ یہ چیز بیچ میں نہیں آئی، یہ بڑی خوبصورت بات تھی۔ کہ اب آ کے جو انہوں نے لاسٹ ایئر آ کے اس کو ختم کر دیا، سسپینڈ کیا تھا، اور یہ بالکل یک طرفہ تھا، یونیلیٹرل ڈیسیژن تھا، جو کہ 100% غلط تھا۔ آرٹیکل 12 IWT کا میں کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یونیلیٹرلی ایک کنٹری آئدر آف دا کنٹری اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا، نہ ابینس پہ رکھ سکتا۔ پھر بھی انڈیا نے کیا تھا۔ اور اس پہ مجھے ایک اور بات یاد ہے، اگر آپ میں عرض کروں اس پہ، تو لاسٹ ایئر جون میں اور اگست میں 2 دفعہ کورٹ آف آربیٹریشن میں اس کی ہیئرنگ بھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کورٹ آف آربیٹریشن نے دونوں دفعہ جو ورلڈ بینک کی میڈیشن سے طے ہوتا ہے ایک فریم ورک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم کے تحت، دونوں دفعہ پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا، اور انڈیا نے دونوں دفعہ اس فیصلے کا بوائیکاٹ کر دیا تھا۔ تو یعنی کہ انڈیا اس چیز سے بھی نہیں ڈر رہا کہ اس نے فیصلے کا بوائیکاٹ کر دیا۔ اس سے تو خیر وہ کیا ان کی حیثیت ہوگی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی، مطلب وہ اب تو امریکہ نے تو ایک آپ کو پریسیڈنٹ سیٹ کر کے دیا نا کہ ان کو کوئی نہیں پوچھنا، ورنہ تو اب تک نیتن یاہو تو پھر اب تو اس کا اسٹینڈ بہائنڈ دا بارز ہوتے نا، تو ICJ نے اس کو اس کے وار کرائمز کو ہائی لائٹ کر کے اکنالج کیا۔
تو ورنہ تو پھر آپ کے پیٹ ہیگسیت بھی اس ٹائم بھی وار کرائمس کے اندر جیل کے پیچھے ہو جا کے, پھر تو ٹرمپ بھی جو ہے وہ میں نے آپ اسکول حملے کے اندر امپیچمنٹ اس کی ہو چکی ہو. تو یہ تو سارے اٹ ڈز ناٹ ہولڈ اینی ویلیو ٹو می. میرا خیال ہے یہ بائی لیٹرلی دونوں ممالک کو ہینڈل کرنا ہوگا, اینڈ انڈیا ول ہیو ٹو ایکٹ ویری میچورلی ان دس. یو کین ناٹ یوز واٹر. یہ ایسی جنگ ہوگی کہ ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ہماری تو لائف لائن ہے سر, ہمارا پانی بند کرو گے تو ہماری آپ نے 240-50 ملین لوگوں کی زندگی آپ نے ختم کر دی نا, ہم تو رک ہی نہیں سکتے. اسماعیل بھائی, آپ کو یہ نہیں لگتا یہ انڈیا کے لیے ایگو کی بات ہے, کیونکہ انڈیا لاسٹ ایٹ دا ہینڈز آف پاکستان بیٹل فیلڈ میں, ملٹری گراؤنڈ میں لاسٹ ایئر, تو شاید انڈیا کے پاس اور کچھ نہیں, پانی کا آپشن رہ گیا. انڈیا نا اور مار کھائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس مورل ہائی گراؤنڈ بھی نہیں ہوگا. امریکہ ایران جنگ کے اندر ایران جیتا, 100% جیتا. ایران کے پاس ملٹری مائٹ تھی, بالکل ٹھیک ہے, چائنا کی سپورٹ تھی. امریکہ ایران کے پاس اکنامک اسسٹنس تھی, بالکل ٹھیک ہے, رشیا تھا موجود تھا, یہ سارا کچھ تھا. سب سے بڑھ کے ایران کے پاس مورل ہائی گراؤنڈ تھا. ٹھیک ہے, وہ لڑ سکتے تھے, پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی تھی, بیکاز دے نیو واٹ نیتنیاہو اینڈ ٹرمپ ور ڈوئنگ ور ایکٹس آف وار, اور وہ ان کی سوورینٹی کو کمپرومائز کر رہے تھے, اور وہ غلط تھے. ہینس دا ریزن کہ ٹرمپ کو اینڈ پہ وہ اپنا فیس سیونگ ڈھونڈنی پڑی اور بھاگنا. اس کیس کے اندر بھی انڈیا ول فائنڈ نو فیس سیونگ. مودی کو اگلا ٹینیور چھوڑے, بی جے پی کو اگلی حکومت چھوڑیں, ان کے پکڑے جائیں گے, یہ جیلوں میں جائیں گے اس کیس کے بیچ. مطلب آپ کر نہیں نہ سکتے آپ, اور کس بیسس کے اوپر. ایک 10 سال لگا کے آپ کی انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہوئی تھی. میں نے بتایا 65 کی وار, 71 کی وار, کارگل کی وار, یہ چھوٹی ایونٹس تو نہیں تھے, یہ بڑے بڑے ایونٹس ہیں جیو اسٹریٹجک. آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح مودی نے اپنا ایک ریٹورک, اینٹی مسلم ریٹورک بنا کے RSS اور یہ جتنے لوگ آئیڈیالوجی, ہندوتو آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں, ان کے سینٹیمنٹس گین کیے ہیں, مودی کو پاکستان کا پانی بند کر کے تھوڑا سا زیادہ ہی اپر ہینڈ مل جائے گا اپنے لوگوں میں؟ نہیں ملے گا نا. دیکھیں آپ, ہماری نیوکلیئر ڈیٹرنس کے اندر ہمارا تھریش ہولڈ جو ہے اس میں پانی بالکل شامل ہے نا. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ سچویشن کہاں جانی آگے. ہمیں تو وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. مطلب وہ آپ اپنے ملک کو اپنی جغرافی کے اعتبار سے, ٹیریٹری کے اعتبار سے, پاپولیشن کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے آپ ہم سے بڑے ہیں. تو اگر آپ ہمارے تھریش ہولڈ کو کراس کریں گے تو ہمارا جو فرسٹ یوز پالیسی ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نیوکلیئر چلاتا ہے, ناٹ ایٹ آل, بٹ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ سچویشن اس حد تک ایسکلیٹ کر جائے گی کہ انڈیا ول ہیو ٹو بیک ٹریک. وہ پھر ٹرمپ صاحب کی کال آئے گی, وہ پھر 150 دفعہ بتائیں گے کہ میں نے پھر میڈیٹ کروایا ان کے درمیان میں, اور وہ کہیں گے کہ یار یہ کام نہیں چل سکتا, اور فیس سیونگ نہیں ملے گی نا. مورل ہائی گراؤنڈ انڈیا آپ کس اعتبار سے, اور پلس جو چائنا والا اسپیکٹ ہے, انڈیا کا پانی چل کے ادھر آ رہا ہے پاکستان, انڈیا کا پانی جو ہے وہ چائنا سے جا رہا ہے. بڑی فیئر ہے آپ کے پاس, سندھ, جہلم, چناب آپ کو ملے ہیں جا کے, راوی, ستلج, بیاس ان کو ملے ہیں جا کے, تو بڑی فیئر اس کی ڈویژن ہے. لیکن انڈیا اس میں کہتا ہے کہ یہ فیئر ڈویژن نہیں ہے. انڈیا اپنے کلیمز دیتا ہے, اپنے ریزنس دیتا ہے. انڈیا کہتا ہے کہ میں نے یہ ٹریٹی چینج کرنی ہے. کیوں؟ انڈیا کہتا ہے یار کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال تقریباً اب نئے سائیکلونس ہٹ کر رہے ہیں, فلڈس وغیرہ ہٹ کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی میں جتنا پانی چھوڑوں پاکستان کی طرف, میری مرضی میں جتنا پانی روکوں پاکستان کی طرف ان ٹائمس آف فلڈنگ. کیونکہ آپ کے پاس ایک پرماننٹ جو ہے وہ کمیشن ہے موجود, آپ نے بتا کے چھوڑنا ہوتا ہے کہ یار آگے اتنی کیپیسٹی ہے پاکستان, انفارمیشن شیئرنگ ہونی ہے آپ کی. لیٹ سے پاکستان کے پاس 5 لاکھ کیوسک لیٹ سے کیپیسٹی ہے, تو انڈیا 10 لاکھ نہیں چھوڑ سکتا. انڈیا کہہ رہا ہے اگر میں 10 لاکھ نہیں چھوڑوں گا تو میرے پاس فلڈنگ آئے گی. تو انڈیا اپنا ریزن تو دے رہا ہے. پاکستان موسٹ افیکٹڈ کنٹری بائی کلائمیٹ چینج میں کس نمبر پہ آتا ہے؟ اب 15ویں پہ آ گیا, کم ہو گیا. پہلے 5ویں پہ تھا, پھر 8ویں, پھر 10ویں. ایز آف ناؤ اگر ریسنٹ اسٹیٹس دیکھیں تو 15ویں پہ آ گیا. آئی انڈرسٹینڈ بڑی کم کنٹریبیوشن. انڈیا کس نمبر پہ؟ انڈیا پاکستان سے کم ولنریبل ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا میں اس کو ری فریم کر دیتا ہوں آپ کے لیے. لیکن انڈیا کے کیا آپ کو نہیں لگتا اپنے ایک گراؤنڈز موجود ہیں کہ وہ کہتا ہے یار کلائمیٹ چینج کا مسئلہ میرے ساتھ. انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر یہ نہیں کہ آپ ڈیم نہیں بنا سکتے ہمارے پانیوں کے اوپر. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ بناؤ گے تو پھر ہم بام بھی ماریں گے اس کے اوپر. اچھا, آئی ایم ناٹ ان فیور آف وار, لیکن اگر آپ میرا پانی بند کر دو گے تو میرے لیے ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ٹو آل دا انڈینس واچنگ, مطلب دیر از نتھنگ اگینسٹ یو. لاجیکلی دیکھیں,
آپ میرے لیے ایگزسٹینشیل کرائسس بنا رہے ہیں. مطلب کوئی 25, 26, 27 کروڑ لوگ آپ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں داؤ پہ لگ جائیں. اٹ از دیٹ بگ این ایشو. اتنا بڑا ایگزسٹینشیل, لائک اس سے بہتر ورڈ میں یوز کر نہیں سکتا. ہماری 38% لیبر ایسوسیٹڈ وتھ ایگریکلچر ہے تقریباً. سوچنا پھر وہ ایگریکلچر ہمارا جی ڈی پی میں فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ, نیوٹریشن کا مسئلہ. 90% ہمارا انڈس ریور بیسن پہ فوڈ جو ہے وہ کراپس وغیرہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں. دیکھ لیں پیچھے. اینڈ along with that ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی کہ ہمارے جی ڈی پی کے اندر تقریباً 23.5% جو کنٹریبیوشن ہے 1/4 کر لیجیے تقریباً از آف ایگریکلچر. تو دیکھ لیں پیچھے. تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے. بٹ میں انڈین سائڈ کو اس لیے اس طرف سے پریزنٹ کر رہا تھا بیکاز انڈیا اپنے آپ کو اس طریقے سے معصوم کلیم کرتا ہے کہ یار میرا پانی ہے, میری ایک لینڈ ہے, میں آپ کو چوک کرنے کی نیت سے یہ نہیں کر رہا, لیکن میں اپنی سیکورٹی کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں. تو دیکھیں واٹر شارٹیج یا واٹر کا ایکسیس از ون ایسپیکٹ. ویپنائزیشن آف واٹر از کمپلیٹلی آل ٹوگیدر اندر ایشو. دیٹ از واٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ اوور ہیئر. اٹس ناٹ این ایشو کہ آپ کے پاس مینجمنٹ ہے کہ نہیں, آپ رکھ سکتے ہو کہ نہیں رکھ سکتے, کیپیسٹی کتنی ہے آپ کی, یا فلڈنگ کتنی ہو رہی ہے, یا مونسون کا سیزن ہے کیا, یہ ڈسکشن نہیں ہے. وین یو ٹرائی اینڈ ویپنائز واٹر, دیٹ از دی ایشو. بیکاز یو آر سیٹنگ اے پریسیڈنٹ جس کو فالو کر کے 200 اور ممالک جو ہیں وہ تباہ و برباد بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایوری کنٹری ون وے اور اندر از لنک ٹو دی ادر کنٹری ان ٹرمز آف دیز ایشوز. بالکل ٹھیک بات. اب تو مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی جو شاہتوت ڈیم کابل ریور کے اوپر افغانستان بنا رہا ہے, دیٹ از آلسو فنڈڈ بائی انڈیا. تو وہ بھی واٹر ویپنائزیشن میں چیز یوز ہو سکتی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بٹ مجھے آپ تھوڑا سا اسماعیل بھائی آگے چلتے ہیں, اس میں یہ بتائیں کہ چلیں یہ سینیریو جتنا بھی چل رہا ہے, جنگ کا ماحول بن رہا ہے, آئی انڈرسٹینڈ, جو بھی اس پہ آتے ہیں ڈسکشن آپ کا ٹیک لیتے ہیں, بٹ واٹ شوڈ پاکستان ڈو ناؤ؟ کانفرنس سے تو کچھ نہیں ہوگا, اویئرنیس لوگوں میں پھیلانے سے کیا ہوگا؟ آئی تھنک پریکٹیکل چیز پاکستان اس ٹائم کیا کر سکتا ہے؟ پریکٹیکل چیز یہ ہے کہ آپ نے میسج جو ہے آپ کے پرائم منسٹر نے لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا. انہوں نے, میں کوٹ ان کوٹ اگر آپ کو بتاؤں نا, انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان اپنے پانی کی حفاظت ہر قیمت پر کرے گا. اگر پاکستان کے حصے کے پانی کو روکنے, کم کرنے یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہوئی, اس کا فل فورس اینڈ مائٹ کے ساتھ جواب دیا جائے گا. دس از ویری سبجیکٹو, اوپن ٹو ڈبیٹ کہ فل فورس اور مائٹ میں کیا آتی ہے. کیا آپ کی آرمڈ فورسز صرف آتی ہیں, آپ کی نیول بھی شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کیا آپ کی ایئر فورس اس میں شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یا فائنلی کیا آپ کا نیوکلیر اس میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو دیکھ لیں ابھی ہمارے پاس نیوی کے اندر کیا ہم نے ایڈیشن اپنی کی ہے نیوکلیر سب مرین کے حوالے سے, یا اس کے ہٹ کے آپ کا جو باقی ایئر فورس کی مائٹ تھی وہ تو ہم دکھا چکے ہیں. یا نیوکلیر وار ہیڈس کی ریس کے اندر بھی پائندہ سے ہمارے زیادہ ہی ہوں گے, کم نہیں ہوں گے. تو لیکن وہ اتنی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ تو ایک آدھے سے ہی کام ختم ہو جائے گا. لیکن دا ڈسکشن بینگ ڈن از اباؤٹ the usage of nuclear weapons. That itself is problematic. You cannot go to that level جہاں پہ آپ بات کر رہے ہو کہ اگر تم نے یہ کیا تو ہمارا تھریش ہولڈ ہے نیوکلیئر کا, ہماری فرسٹ یوز پالیسی ہے, اور یہ آپ کو یہ باتیں نہیں کر سکتے آپ. بالکل ٹھیک. کیوں یہ باتیں بھی غلط ہیں یار. You cannot do it. You cannot go down that road because وہ آپ اتنے کلوز ٹو ایکسٹنکشن چلے جاتے ہو. اینڈ یہ صرف پاکستان انڈیا کا مسئلہ نہیں رہے گا, اس میں چائنا کا مسئلہ ہے, اس میں ایران کا مسئلہ ہے جو کہ مڈل پاور بن کے ابھرا ہے, تو یہ پورے افغانستان کا مسئلہ, تو یہ پورے ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ. اور وین یو ٹاک اباؤٹ ساؤتھ ایشیا تو دیٹ از ویئر دا فیوچر لائز. ٹھیک ہے, وہ آپ کی گزر چکے ہیں وہ ٹائم کہ اگر ہم صرف کہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا یہ, آپ کی میجر پاپولیشن جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. سر یہ آپ عجیب سی باتیں ہم کہہ رہے ہیں, ہمیں کرنی بھی کیوں پڑ رہی ہے, میں تو وہ سمجھ نہیں, تو کیا اسٹوپڈ ڈیسیجن ہے. تو یہ تو کوئی پی آر ایسپیکٹ سے بھی ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو, لیکن سر پانی کو ویپنائز نہ کریں سر, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک ویل فار یو. ان کی طرف سے بیانات بڑے کلیئر ہیں. میں نے آپ کے تاڑر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی زندگی کا سوال ہے, ٹرمینالوجی دیکھنے کی کوشش کریں. مصدق ملک صاحب نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر آپ اس کو, وہی والی بات جو بھی میں کر رہا تھا کہ اس کو ویپن کے طور پہ آپ نے استعمال کی, بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. وکٹر گاؤ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے یہی کہا کہ آپ کا فوڈ کا مسئلہ ہے, آپ کی فیوچر کا مسئلہ ہے, آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے. اور یہ دیکھیں آپ کی اس کے اندر نا ایک چیز کیا ہوتی ہے, یونیفائڈ وائس نکلنی چاہیے ملک سے لیے ٹورڈز اینی کانفلکٹ دیٹ رائزز. ٹھیک ہے, کوئی اور ایشو ہو جس کے اندر آپ کی عوام کو لگ رہا ہو کہ نہیں یار ہم نے شاید زیادتی کی ہے, تو عوام اور فورسز کی آپس میں جو یونیفیکیشن ہے وہ نہیں ہو پاتی. اس میں فورسز کے لیے بھی کوئی ڈیفینس بجٹ کو یوٹیلائز کرنا, میکسیمائز کرنا یا وار ویج کرنا پاسبل نہیں رہتا. ان دس کیس تو دا ہول آف پاکستان
is united with the coalition ruling government, including the opposition. No opposition leader can come up and to you and tell you کہ یار اگر وہ پانی بند کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا, جسٹیفائڈ ہے. نہیں, ایسے کچھ نہیں ہو سکتا. انڈین نیریٹو جو مرضی ہو جائے, یو کین ناٹ بلڈ اے نیریٹو while weaponizing water, the basic human resource, basic right of every individual who is living over there. اسماعیل بھائی ایک اور چیز بھی تو ہے, ہم نے پاس میں دیکھا کہ جب اس ٹریٹی کو انفورس کرنے کے لیے 9 سال دیے گئے تھے تو پاکستان کو اونلی مینیج 8 لنکڈ کینالس اور چھوٹے سے 2-3 ڈیمز بنا لیے. انڈیا نے تقریباً مودی صاحب نے آنے کے بعد 300 چھوٹے بڑے پروجیکٹس انیشیٹ کروا دیے, اور اس سے پہلے انڈیا نے تقریباً 30-35 بڑے ڈیمز بنا لیے تھے. Why could Pakistan not do it? بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, 100% جو غلطی ہے ہماری وہ غلطی ہے, یہ آپ کی بالکل 100% درست بات. ہم بھی تو اس چیز پہ کام, آپ اسی کے اندر پوچھیں, وہ ہمارے ایک سی جے صاحب تھے, وہ ڈیم فنڈ کے لیے انہوں نے پیسے بڑے اکٹھے کیے, بہت اکٹھے کیے. پتہ ہے کدھر گئے وہ پیسے, کس کے پاس گئے؟ وہ اتنا پیسہ ہر ایک نے, میں نے 20-20 روپے کے کتنے کو میسج ڈال دیے تھے اس کے اندر, بتا دینا وہ پیسے گئے کدھر پر. تو یہ والی جو یہاں کے مسئلے ہیں میں مانوں گا, جیسے آپ یہاں پہ لے کے آئیں گے میں چپ ہو جاؤں گا. دیکھیں میں نے آگے سے کوئی آپ کو کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں دیا, میں نے کہا ہماری غلطی ہے اور اس کے اندر دیر کین بی نو جسٹیفیکیشن. یہ لیکن ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں, انٹرنل گورننس کے معاملات جو ہیں, CCD کے ایشوز جو ہیں, پولیٹیکل ایشوز جو ہیں, عمران خان کی جو آپ نے انکارسریشن کی ہوئی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے دیٹ از ون ایسپیکٹ, انٹرنل ایشوز ہیں. اینڈ آئی will give you no rebuttal. میں کہوں گا یار غلطی ہے ہماری, ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشنل امبیلنسز میں کہوں گا ہماری غلطی ہے, ٹھیک ہے. بٹ when it comes to external threats, جہاں پہ ہمارا مورل ہائی گراؤنڈ ہے, جہاں پہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جہاں پہ ایک فورن کیا اس کو لفظ میں بولوں کہ جا کے انہیومین سی پالیسی اپنائی جا رہی ہے کہ آپ پانی بند کر دو, اگلے کا پانی کو سیلاب سے بہا دو. اچھا اسماعیل بھائی, ایز این اینالسٹ آئی وانٹ یور ٹیک آن دس کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں, دا جولی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب, تھوڑے بڑا اچھا لفظ آپ نے, جولی پریزیڈنٹ. میں تو خیر اکثر لوگوں کو پتہ ہے, میں کہتا ہوں پاگل. ٹرمپ مجھے پاگل لگتا ہے, معذرت اگر آپ کو برا لگے تو. مجھے میرا کزن ہے, شاید وہ آپ رات کو کل ان کے لیے بڑی تعریف کر رہے تھے نا, تو اس لیے ٹرمپ صاحب کی میں تو جواد بھائی کی کر رہا تھا تعریف, ٹرمپ صاحب کی میں نے کہا کی ہے. اس بات پہ کسی اور دن آئیں گے ناظرین, جو یہ انہوں نے بات فرمائی ہے. آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر اسماعیل بھائی کی طرف سے آنے والی ہے. نہیں بھائی اس حساب سے خیر تو ٹرمپ صاحب پہ آتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کا اس بات پہ کیا ریئیکشن ہوگا, اور وہ کس طرف اس دفعہ سائڈ کریں, کیونکہ پچھلی ان کا جو ٹینیور تھا اس میں تو وہ انڈیا کے ساتھ بہت فیوریبل چیز میں جا رہے تھے, اس دفعہ وہ تھوڑے ڈفرینٹ پاکستان کے ساتھ ہیں. بٹ اس پہ آپ کا کیا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیلف ایکچولائزیشن یا ان کا آخری خواب ہے کیا, یہ ان کی ساؤتھ ایشین پالیسی کے حوالے سے, یا پوری وہ پیس ٹائم پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں جی, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ان کے لیے تو یہ ایک اگین بڑا آسان موقع ہے جہاں پہ وہ میڈیٹ کروائیں اور صلح کروائیں, اور انڈیا کو بھی کہیں اور پاکستان کو بھی کہیں کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے آپ نے اس کو فالو کرنا, اس کے آپ دوسرے آگے پیچھے نہیں جا سکتے. اور دوسرے اس میں چائنا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اگر نہیں وہ پڑتا تو چائنا بیچ میں آنا, چائنا کا بھی ایشو ہے نا. چائنا کی آپ, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ گڈ ول, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دیٹ, اٹس اباؤٹ اٹس ویری سمبولک ایز ویل کہ ان کے ایلائی کو اگر کوئی اس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے تو کیا واٹ از دیئر ریئیکشن. سو جو امریکہ کے ہیجمونک ڈیزائنس تھے یا رول تھا یونیپولارٹی کے اعتبار سے پوری دنیا کے کنٹرول میں, انہوں نے ہر ملک کے معاملات کو جا کے سلجھانا تھا. ان کے پاس انٹرنیشنل واٹرز کا ایکسیس کس بنیاد پہ تھا کہ جی یہاں پہ پائریسی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے چونکہ ہم رولر ہیں پوری دنیا کے تو ہم نے پائریسی کرو نہیں. تو چائنا, اگر ہم کہتے ہیں کہ ملٹی پولارٹی کے دور کے اندر چائنا اگر ایک بڑی پار ہے رائٹ نیکسٹ ٹو امریکہ, تو چائنا کے لانگ ٹرم ایلائی کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ چائنا کین پلے اے رول, تو what will they not do anything? They will do it because ان کا lot of it has to do with Chinese as well, because ان کی اپنی انویسٹمنٹس بھی ہیں یہاں پہ. بالکل یہ جو آپ کی سی پیک کے حوالے سے یہ سارا کچھ اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے, بیکاز ایگریکلچرل لینڈ کے اوپر بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے, تھوڑی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ US will not let China into this space? US یعنی Trump can not led by Trump کہ if this matter escalates تو وہ خاموشی سے اس کو چلنے دیں. لیکن اگر میں تھوڑی سی اور یہاں پہ گفتگو کروں آپ سے, تو جب لاسٹ ایئر میڈیشن ہوئی, ٹرمپ نے میڈیشن کروائی, تو اس میں IWT کے لیے بھی مینشن تھا, پھر بھی انڈیا نے یہ حرکت کی ہے ریپیٹڈلی. میں آپ کو اگر فگرز بتا دوں تو چناب ریور کا جو فلو مئی 2025 میں ہمارا
78,000 سے گر کے تقریباً 1200-1500 تک چلا گیا کیوسک. پھر دوبارہ سے جب جون یا جولائی کا ٹائم آیا تو پھر دوبارہ سے ہمارا جو فلو 58,000 سے گر کے 850 تک چلا گیا. مئی 2026 میں بھی یہی ہوا تھا. اس کے بعد پھر چناب ریور کے اوپر انڈیا نے ریپیٹڈلی پروجیکٹس بنانے, پخال دل, ریٹل, یہ آپ نے نام سنے ہوں گے, سب نے نام سنے ہوں گے, اور جو ہے وہ راوس, یہ بھی جو ہے وہ ایک ڈیم جو انڈیا بنا رہا ہے, یہ بھی سب انڈیا نے روک کے نہیں کنٹینیو کیے. ایون آفٹر میڈیشن جو ٹرمپ نے کروائی تھی, انڈیا نے اس کی میڈیشن کو خاطر خواہ نہیں رکھا. تو آپ کو پھر لگتا ہے کہ ٹرمپ بیچ میں پڑ کے انڈیا کو مجبور انڈیا کر نے پائے گا؟ اگر خاطر خواہ میڈیشن کو امپورٹنس نہیں دی تھی نا, تو دیر از اے ریزن کہ انڈیا نے وہ آئسولیشن فیس کی تھی جو کہ انڈیا نے پچھلی 5 دہائیوں میں کبھی فیس نہیں کی تھی. انڈیا کی ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی رہی تھی اور اتنی زیادہ کسی ایک کنٹری کے اوپر ڈپینڈنسی نہیں رہی تھی. انڈیا کے پاس کو اٹھا کے دیکھ لیں, نان الائنڈ موومنٹ واز اے ویری اسٹریٹجک موو. جی, اس میں ایک میسج تھا دیٹ وی ول کیپ آل آر ڈورز اوپن, وی ول ناٹ پلیس آل آر ایگز ان ون باسکٹ. ہینس دا ریزن کہ انہوں نے اس دفعہ بھی 2022 اور 23 کے اندر رشیا کی تیل کی امپورٹ کے اندر کوئی تقریباً 30% کا انکریز ہے, جو کہ پہلے 1-2% کے اوپر تھا. تو انہوں نے یعنی کوشش کی تھی, بٹ کیا ہوا پھر ان کو سینکشنز بھی کس اعتبار سے فیس کرنی پڑی, کس اعتبار سے ان کی ایکسپورٹ لیڈ مارکیٹ جو تھی وہ بھی گری, کس طرح سے ان کا بائی لیٹرل ٹریڈ جو تھا امریکہ کے ساتھ وہ بھی گرا. تو ٹیرف وار 50% تک ٹیرف لے, یہی 50% جو میں نے مینشن کیا نا, تو یہی والا. تو ہینس اور پلس اس سے ہٹ کے کیا ہوتا ہے کہ جو ساؤتھ ایشین رول وہ جو کلیم کرتے تھے اپنا, وہ کس حد تک ختم ہوا, اور پاکستان کو اسپیس کتنی ملی. بیکاز اف انڈیا از ناٹ پلئنگ اے رول in any capacity, تو Pakistan is doing that. If Pakistan is not doing that, India is, because South Asia cannot be looked at without Pakistan and India. تو یہ اندازہ لگا لینا کہ there is a reason کہ دنیا کی اس دہائی کی اگر سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ ایران امریکہ کی ہوئی ہے, تو اس کا جو ایم او یو ہے وہ اسلام آباد ایم او یو تاریخ میں رہے گا. اس کے اسلام آباد ٹاکس کو آپ ختم نہیں کرتے. اٹس ناٹ دلی ٹاکس. وہاں پہ مودی صاحب ہمیں بیٹھے, ادھر بھی تو انڈیا کہتا ہے کہ اسلام آباد ٹاکس فیل ہو گئے اور اس کے بعد پھر قطر کی انوالومنٹ ہو گئی اور یہ سارا کچھ ہوا. who cares کہ وہ اس طرح کی کیا باتیں کرتے ہیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ اسلام آباد ٹاک سے بعد کوئی خاص رزلٹ نکلا تو نہیں. اسلام آباد ایم او یو آپ کے سگنیچر کا نام ہے آخری, ٹھیک ہے ٹاکس کروائے, لیکن اس میں قطر کی میڈیشن اور پھر ابھی آپ ریسنٹ دیکھیں تو اس کے بعد بھی چیزیں کشیدگیاں جاری ہیں. Is it the same what was on 28 فروری یا after that? It's not the same. So obviously peace will take time. ہمیشہ سے it is not a matter کہ اوور نائٹ جو ہے دونوں ممالک کے ایشوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ کور پرابلمس تو وہیں کے وہیں ہیں. they will stay, but you gave a space for peace to prevail for at least a time. اگر آپ کی پر بیرل پرائس بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا, تو جہاں پہ وہ 120-25 کو جا کے ٹچ کر رہی ہے, بہت کم ہو گیا, 70-75 پہ اگر آنا, تو دیٹ شوز کہ آپ کا ٹرسٹ لیول جو ہے پوری دنیا کا وہ واپس آ چکا. تو دنیا تو آپریٹ اسی طرح چلتی ہے نا, ورنہ کہ کیا پاکستان انڈیا کے کور ایشو سالو ہو گئے؟ نہیں ہوئے. کیا اس کے بعد آپریشن سندور تو انڈیا کی طرف سے کنٹینیو ہو رہا ہے, بٹ کیا بمباری چل رہی ہے؟ وہ تو میں اکثر کہتا ہوں آپریشن سندور تندور بن کے رہے گا. آپریشن سندور اور تندور ویسے کمبائنڈ ہی ہونا چاہیے, لیکن دیکھنا بھی ان کسی طرح سے چاہیے. لیکن کیا ہم بم ماری جا رہے ہیں ایک دوسرے پہ, جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا 9 مئی کو, یا ہم ان کے رافیلز گرا رہے ہیں؟ نہیں گرا رہے. 9 مئی آپ نے جو ہے وہ, آپ پی ٹی اے والا 9 میں سمجھتے ہیں, میں بھارت والا 9 میں سمجھتا ہوں. وہ پی ٹی اے والا 9 میں از irrelevant to me now. اچھا, پرانی بات ہو چکی ہے. اس بات پہ بھی کسی دن گفتگو کریں گے اسماعیل بھائی کے ساتھ. نہیں, کافی ہو چکا اس کے اوپر, بہت کر لیا انف اسپیس کے بنا, آگے بڑھنا ہوتا ہے. سیاست از میکنگ دی امپاسبل پاسبل. آرٹ آف پاسبلٹیز کا نام ہے سیاست, اور آپ کا انٹرنل ایشو ہے. اتنا زیادہ اس کو ایگوئسٹک لینس سے نہیں آپ لے کے چل. آپ کا کبھی کوئی ارادہ ہے فیوچر میں سیاست جوائن کرنے کا, پالیٹکس جوائن کرنے کا؟ مے بی, یو نیور نو. بٹ ابھی آج تو میں اپنا آپ کو ایز این اینالسٹ بتا رہا ہوں 9 مئی کے حوالے سے. آئی ایم وے پاسٹ اٹ. اٹ از ناٹ ایشو فار می. ریاست کے لیے ہوگا, لیکن جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ چینج ہوتی ہے تو بہت سی پالیسیاں بھی چینج ہو سکتی ہے. یہ بھی ان کے لیے کے ایشو ہوں گے, ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے نہ ہو. میرے لیے 9 مئی جو ہے وہ ہمارا بنیان مرصوص. میرا آپریشن
جو ہم نے بھارت کے خلاف کیا, جو رفیلز گرائے, میں 9 مئی کو اس سے یاد کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ مائی فیوچر جنریشنز ٹو ریمبر 9 مئی ایز دیٹ, ناٹ کہ لوکلی آپ کے اپنے اداروں کے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہے, آگ لگائی جا رہی ہے کہ انہوں نے وہاں سے سیکورٹی کیوں ہٹا دی اور کس نے کروا دیا اور کور کمانڈر کو دیوار. آئی ایم ناٹ انٹو دیٹ. بہت آپ کا دل چاہ رہا ہے ان چیزوں کے اوپر کامنٹ کرنے کا, مجھے میں کامنٹ ہی کر رہا ہوں تو بڑا کیٹیگوریکلی کامنٹ. میرے لیے 9 مئی جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہے گا. میں کہتا ہوں اللہ نے ایک اپرچونٹی آپ کو پرووائڈ کی کہ آپ اپنی ملک کی ساکھ کو کس اعتبار سے بہتر کر سکتے ہیں, اپنی ملک کی تاریخ کو بہتر کر سکتے ہیں. ورنہ ہمارے آنے والے بچے جو ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں, کیا پڑھاتے ہیں آپ نئی نسل کو کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. آپ کوئی کہانی سنا رہے سنا لیں, لیکن آپ تاریخ کی کتاب میں کیا لکھتے. تو میں اگر مجھے موقع دے PITV کہ آپ نے کتابوں کا تھوڑا سلیبس کو ریفریز کرنا, تو میں 9 مئی کے اندر کچھ گند نہیں لکھوں گا. میں 9 مئی لکھوں گا کہ کس طرح ہماری فورسز نے یونائٹ کیا, کیسے ہمارے لوگوں نے ان کے ڈرونوں کو اٹھا کے 1 to 5 پہ رکھ کے لے گئے, کس طرح اپنی وہ شارٹ گن نے اٹھا کے وہ سنگل لالی بندوق لے کے کھڑے تھے بارڈروں کے اوپر, کس طرح اس کے اندر ایک اینکر تھا پاکستان کا جا کے جو گنڈا سنگھ بارڈر کے اوپر جا کے ایئر کوموڈور صاحب کے ساتھ جا کے پوری پوڈ کاسٹ کر کے آیا. میں اچھا میں یہ یاد رکھوں گا کہ ادھر جنگ لگی ہوئی ہے, ادھر ہم بارڈر پہ شوز کر رہے ہیں, ادھر جنگ لگی, ادھر لوگ کھیل رہے ہیں. ایک یونٹی نظر آئی, جو دڑاڑیں تھیں وہ فار ون سندھی بلوچی پنجابی پٹھان پشتون ختم ہوئی. وار کے ٹائم سارا پاکستان یونائٹ, میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو انڈیا شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. انڈیا شوڈ بی پانی کے اوپر بھی آ کے یو ول سی اے یونیفائڈ وائس. دیٹ از لیکنگ. آپ زبان کے اوپر جوڑتے قوموں ملک کو نہیں جڑا, پھر بھی ٹوٹ گیا, مشکل وہ لے گئے اپنی بنگالی زبان بھی اور اپنا حصہ بھی ساتھ ہی لے گئے. پھر آپ مذہب پہ جوڑتے رہے, تو نہیں سر مذہب کے اوپر وہ جواد بھائی آپ کو بتا دیں گے بہتر کہ کس طرح مذہب کے اوپر آپ نے جوڑنے کی ناکام کوشش کی, جو کہ غلط ہے, وہ بھی نکل تو جڑے گا سر. پھر یہی پیچھے بچتا ہے, وہ ریاست کو بھی پتا ہے. تو یا کیا یہ لوز بال دے گا مودی دوبارہ سے؟ شور یو وانٹ ٹو گیو, دے دو, ویل کم فل پریپیئرڈ فل مائٹ. اچھا اسماعیل بھائی, اب لیٹ سے ٹاکس ہو رہے ہیں, انڈیا آ جاتا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے. ڈو یو تھنک پاکستان شوڈ ریوزٹ دس ٹریٹی, کوئی ایسی چیز اس کے اندر ایڈ کروائے, یا پاکستان اٹ ول بی اے لانگ پروسیس, اٹ ول بی اے ویری لانگ پروسیس نا کہ ٹریٹی کو ریوائز کروائے یا نہ کروائے. ابھی تو یہ وہ والے ٹائم نہیں ہے کہ ہم ٹریٹی کو بیٹھ کے ریوائز کریں, پہلے بھی 10 سال لگ گئے تھے. جو ٹریٹی ہے سر وہ ٹریٹی ہے. ابھی وہ یونیلیٹرلی آپ اس کو ابینس میں نہیں پھینک سکتے. ابھی آپ ہمارے سے آگے اس کے اوپر بات کرو, اگر آپ کرو گے تو سر دھیان کرنا, پھر وہ آپ کے ڈیمو پہ بم بھی آنا. رائٹ اسماعیل بھائی, آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو جی. آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ کا میزبان یاسر شاہ. اللہ حافظ.